السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں اس مقصد کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، بہت سے لوگوں کی یہ پریشانی ہے اور کالز کے ذریعے، میسیج کے ذریعے، اور یہ میسیجز آ رہے ہیں ہمیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے ہر انسان دوسرا بندہ جو ہے وہ اس مشکل میں پریشان ہے کہ بچی اور بیٹیوں کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، رشتہ تلاش کرتے ہیں، ہو نہیں رہا، اگر آتا ہے تو کوئی واپس نہیں آتا، دیکھ کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت پریشانی ہے۔ یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ ہمیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے یہ جو بچے ہیں ایسے جن کے رشتے نہیں ہوتے، خصوصاً جو بیٹیاں ہیں جن کا رشتہ نہیں ہوتا، ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ہاں حاضر خدمت ہو چکا ہوں، وہ بھی قرآن کا ایک وظیفہ لے کر۔ نبی کریم صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، اگر آپ ان میں مناسبت رکھتے ہیں، آپ ان پر توجہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جو ایک دنیا کا تعلق ہے، ایک دنیا کا توسل ہے، یہ ہمیشہ کی طرح چلتا رہا ہے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے قیامت تک۔ وہ باپ جو اتنی نازوں سے اپنی بچیوں کو پالتا ہے، پالنے کے بعد کسی کے حوالے کر دیتا ہے، صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے، اور عجائب قبول کروا کر اس بچی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کسی کے گھر میں بھیج دیتے ہیں۔ وہاں ظلم و ستم بھی ہوتا ہے، وہاں کچھ تو آسانی کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ بڑی مشکل کے ساتھ گزارتے ہیں وقت۔ یہ دونوں چیزوں کا انشاءاللہ تبارک و تعالی حل ہے اور ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو دوسرا حل ہے یہ میں کسی وقت آپ کو یہ بھی پیش کرتا ہوں، لیکن آج پہلا حل میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور کامیابی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے روزانہ یہ وظیفہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک کامیابی ہو نہ جائے، اور انشاءاللہ جلد ہی آپ کو کامیابی نظر بھی آئے گی۔ اور جس کے بارے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں وہ وظیفہ ہے سورہ رحمان کا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ اتنی خوبصورت صورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ رحمان قرآن کی دلہن کہا ہے میرے محبوب نے۔ یہ سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے، اور اس کو آپ توجہ سے سن لیجئے۔ آپ نے روزانہ 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ اس وقت تک آپ نے بند نہیں کرنا جب تک آپ کا رشتہ ہو نہ جائے، منگنی ہو نہ جائے، شادی ہو نہ جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ جو کام ہے یہ ضرور ہوگا، اور یہ آزمودہ وظیفہ ہے، بہت سے لوگوں کو ہم نے بتایا ہوا ہے، اور لوگوں کے مؤثر جو ہیں وہ نتائج ہمیں آ رہے ہیں۔ اور جب کوئی کام پازیٹیو ہوتا ہے تو ہم آپ کو عرض کر دیتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، آپ اس کو ضرور کریں۔ اور جب کام ہونے والا ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آپ پڑھیے، اور یقین کے ساتھ۔ ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی وظیفہ اتنی دیر کام نہیں کر سکتا جتنی دیر آپ کا یقین کامل نہ ہو، آپ کی توجہ نہ ہو، آپ کی محبت نہ ہو، آپ کی نظر اس وظیفے پر اس انداز کے ساتھ نہ ہو کہ اگر میں یہ پڑھوں تو میرا کام ضرور ہوگا۔ اتنا یقین اگر آپ کو ہے تو انشاءاللہ آپ کی سورہ رحمان کی تلاوت چند ہی دن ہوں گے، آپ کا یہ مسئلہ جو ہے جتنا بھی بڑا ہو حل ہو جائے گا۔
ساری ساری زندگی بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، والدین بھی پریشان ہوتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتی ہیں، اور یہ ہمیشہ اپنے گھروں میں مہمان بن کر آتی ہیں۔ انہوں نے ایک دن جانا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ